معاملہ یہ ہے کہ ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پہ مامور تھے ہم، اور یہی پیغام وہ تمام لوگ جو پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کر اس کے مالک بننے اور اس کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اسی ترتیب اور ترکیب کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور انسانیت کی سب سے بڑی شان ہے۔ آزادی کی تمنا اور خواہش اپنی آزادی کے لیے کوشش اور جد و جہد، اپنے آزادی کا حصول اور دوسروں کی آزادی کا احترام، شرف انسانیت اور کائنات کا سب سے بڑا خدا کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کو غلام بنانے کی کوشش اور سازش، غلام بنانا اور غلامی کو قبول کرنا کائنات کا سب سے سیاہ اور بڑا جرم ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اور جس شہر میں ہم کھڑے ہیں کراچی میں، اور جہاں علامہ اقبال کا ذکر آ رہا تھا، جہاں پر وہ دفن ہے، وہ شہر جہاں پر وہ دفن ہے، اور یہ لاڑکانہ، یہ پشاور، یہ کوئٹہ، یہ سب 13 اگست 1947 کو ہندوستان تھے۔ ہماری مجبوری یہ تھی اور مامور اس بات پہ ہم تھے کہ ہم لائے ہیں تو آزادی آئی ہے، یہ ہمارے قدم تھے، یہاں پڑے ہیں تو ہندوستان پاکستان بنا ہے۔ آزاد انسان کی تاریخ کبھی اتفاق سے نہیں لکھی گئی بلکہ انتخاب سے لکھی گئی ہے۔ انسان کی آزادی بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے، اور یہ چوائس ہمیشہ انسان کی اپنی رہی ہے۔ اور ترجیح، چوائس، ارادہ، اختیار مجبوری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لگا ہوا عذاب، امتحان، قتل، غارت گری، بے سر و سامانی اور ہجرت اس آزادی کی خواہش، ارادے اور اختیار کے اسباب ہیں، اس کے نتیجے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہمیں نہیں تھی جب ہم نے چوائس کر لی تھی، ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی تھے، تو یہ باقی مجبوریاں تو ہماری خود چوائس تھی۔ ہم نے اپنے لیے اس ہجرت کو، اس بے سر و سامانی کو، اپنے شہر کو چھوڑنے کو، جلا وطنی کو، تکتی ہوئی آنکھوں کو، اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑنا قبول کیا تھا۔ یہ مجبوری نہیں کہلاتی، کہ چوائس تھی ہماری۔ ہم آئے تھے تو ایک بوجھ لائے تھے، آپ اپنے لیے بھی لائے تھے اور آپ کے لیے بھی لائے تھے، جو یہاں رہتے تھے، وہ تھی آزادی۔ آزادی، اپنے حصے کی آزادی اپنے کاندھوں پہ لائے تھے، اور جو سر پہ اٹھا کے لائے تھے وہ آپ کے لیے آزادی تھی، جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجبوری سے کیوں آئے۔ بالغ غوری بھائی بیٹھے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ 26 شہر تھے یہاں پر سندھ کے اندر، 26 میں سے 22 ہندو میجورٹی تھے۔ ہم نہ آتے بھائی تو خالی رہ جانا تھا کیا اس کو؟ اور ہم واحد تھے۔ میں نے زرداری صاحب سے پوچھا تھا اسمبلی میں، آپ کو پتہ ہے آپ کب سندھ آئے تھے؟ تاریخ پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن ہم کسی اور وجہ سے آئے تھے، یہاں آزادی لے کے آئے تھے، اور ہم آئے تھے تو اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے۔ ہم آئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں پتہ موجود تھا کہ جانا کہاں ہے۔ تو یہ چوائس ہوگی جبھی تو یہ پتہ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ہم سے لائن لگا کے پوچھا گیا تھا، ہندوستان یا پاکستان؟ ہم نے کہا پاکستان۔ سکھ نے کہا ہندوستان، ہندو نے کہا۔ کبھی دیکھیے گا نیٹ فلکس پہ بھی موجود ہے،
ایک مووی برطانیہ کی بنی ہوئی، ہندوستان کی نہیں، وائس رائے ہاؤس، اس میں دکھایا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا آپشن ہے، پاکستان یا ہندوستان؟ تو ہم اور ہمارے اجداد ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں، حادثاتی پاکستانی نہیں ہیں۔ اور جو ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں۔ آزاد جو ہوتے ہیں وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے آزادی دی ہے خواتین حضرات، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ جس کی قیمت ادا کی جائے۔ ہم نے تو آزادی کی، اور ہم نے آزادی کی، اور اس آزادی کے لیے تو 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی ہے۔ خون آلود سڑکیں، جلے ہوئے گھر، آؤ بقا سے لرزتے ہوئے بام و در، ہم نے تو اس آزادی کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ قیمت ادا کر کے بھی قدر نہیں ہوئی۔ تو مجھے آخری جملہ یہی بولنا چاہیے، ہم بڑے بد نصیب تھے کہ ہمارے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے، اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں۔ دس دن کے بعد یہ سال ختم ہوگا اور اگلے سال آپ کا ہے، کیونکہ آپ کا راستہ روکنے والے، آپ کو روکنے ٹوکنے والے، آپ کے خلاف سازش کرنے والے مکمل طور پہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو تقسیم، ہم تقسیم نہیں ہیں، یہاں پر بات کی گئی چہرے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے۔ جذبہ ایک ہی جگہ پہ ہے، کارکن ایک ہی جگہ پہ ہے، نظریہ ایک ہی جگہ پہ ہے، پیغام ایک ہی جگہ پہ ہے، تنظیم ایک ہی جگہ پہ ہے۔ جس کو آنا ہے یہاں آئے، اس کے ساتھ شامل ہونا اتحاد، اس کو چھوڑ کے جانا نفاق ہے۔ ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے کشتی نوح ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ اس کشتی سے، یہ تو ہو سکتا ہے اس کشتی میں کوئی حادثہ ہو جائے، جو کشتی میں بیٹھیں وہ ڈوب جائیں، لیکن جو کشتی سے اترے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی نہ بچ پائیں گے۔ تو بہرحال اب پاکستان اس نتیجے میں پہنچ رہا ہے، قابضین اس نتیجے میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ وطن کو چلا وہی سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ تو آپ کے بغیر نہ پاکستان بن سک رہا تھا، نہ بچ پا رہا تھا۔ 30 مارچ کو 1940 کو پاکستان بنانے والوں کا اجتماع تھا، تو 11 جون 1978 کو پاکستان بچانے کی ابتدا تھی۔ اگر 23 مارچ 1940 پاکستان بنانے کا وعدہ تھا، تو 18 مارچ پاکستان بچانے کا ارادہ تھا۔ تو اس وعدے سے اس ارادے تک کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ معموری ہے، خدا سے کیا ہوا وعدہ ہے اور ارادہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے اجداد کی امانت ہے، اس کو بچانے کا جو وعدہ ہے، اس کے لیے اب نکلنے کے اور سنبھلنے کے وقت آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کنفیوژن جو ہے وہ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ابہام سے پاک ارادہ، کلیئرٹی از پاور۔ آج کے دور میں ہم میں سے جو بھی کنفیوز ہے وہ اکیلے کنفیوز رہے، قوم کو کنفیوز نہ کرے۔ مہاجر ایم کیو ایم کی شکل پہ متحد ہیں، اور ایم کیو ایم پہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا تو ہمیں اپنے اوپر شک ہوتا۔
ہماری تو چوائس ہی ایسی تھی کہ ہمارا راستہ روکتے جنہوں نے پاکستان بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس کام کے لیے بھی ہم مجبور نہیں، اس کام پہ بھی ہم مامور ہیں.